قرآن ہادی ہے مگر گمراہی کے بھی اسباب بیان کرتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور ہم نے 16 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 17 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل۔ اور جس دن اللہ ان لوگوں کو اور ان کے ان معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے رہے ہیں اکٹھا کرے گا، تو اللہ ان معبودوں سے پوچھے گا کہ آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں گمراہی کے اسباب کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، برا دوست۔ لقد اضلنی عن الذکر، برے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ نمبر 2، خواہشات نفس۔ ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گی۔ نمبر 3، گمراہ عالم۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، باتیں تو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 4، گمراہ رہبر۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ نمبر 5، شیطان۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان گمراہ کرنے والا اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 6، گمراہ اکثریت۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ انعام آیت نمبر 116۔ اگر زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ نمبر 7، گمراہ ماں باپ۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، بے شک ہم نے اپنے والدین کو بت پرست پایا اور ہم نے انہی کی پیروی کی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23۔ سوال کرنے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ نمبر 1، کبھی سمجھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ بے، کبھی سرزنش اور ملامت کے لیے سوال کیا جاتا ہے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے طرفداروں کی سرزنش کرنے کے لیے جناب عیسیٰ کو ڈانٹ رہا ہے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ میری ماں اور 2 اور خدا کو مانو۔ جیم، کبھی کسی شخص کی توبیخ کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ام ہم ضلوا السبیل۔ ان نکات کے بعد پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن مشرکین اور ان کے خداؤں سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ نمبر 2، قیامت میں انسان کے علاوہ دوسری مخلوق بھی اٹھائی جائیں گی جیسے بت، وما یعبدون۔ نمبر 3، قیامت میں ساری چیزیں باشعور ہو جائیں گی اور ان کو مخاطب کیا جائے گا، اَأَنْتُمْ۔ نمبر 4، خدا پرستی ہر انسان کے اندر ہے اور انسان کی گمراہی وقتی ہے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۔ لفظ السبیل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ معین راستہ وہی فطری راستہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 17 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 18 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوب آسودگی اور آسائش عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد بھلا دی اور اس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 18 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ لفظ بور ہلاکت اور فساد کے معنی میں ہے۔ پیڑ پودوں اور گھاس سے خالی زمین کو بائر کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں بائر کی جمع ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصدر ہو، یعنی وہ قوم جو پوری طرح سے کنگال ہو۔ لفظ سبحانکا 2 جگہ استعمال ہوتا ہے، پہلا تعجب کے موقع پر، دوسرے خرافاتی عقیدے اور باتوں کے مقابلے میں۔ قرآن میں بھول اور غفلت کے مختلف اسباب ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: الف، مال و دولت، جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ب، اولاد اور فیملی، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جیم، تجارت، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دال، شیطان، اختلاف، جوا اور شراب۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ ناظرین، ان نکات کے بعد پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن جھوٹے خدا بھی بولنے لگیں گے۔ نمبر 2، جہاں کہیں بھی شرک کا ذکر ہو اللہ کی تسبیح لازم ہے۔ نمبر 3، خدا گمراہوں کو بھی اپنی نعمت دینے سے گریز نہیں کرتا۔ نمبر 4، ایسا نہیں ہے کہ مال مطلقاً خطرناک ہو، بلکہ تبھی خطرناک ہے جب اس کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جائے۔ نمبر 5، جس گھرانے میں کئی نسلیں آرام و آسائش کی زندگی گزار چکی ہوں، اس میں خدا اور قیامت کو بھلا دینے کا زیادہ امکان ہے۔ نمبر 6، مالداروں کے مال اور ان کی چمک دھمک نہ دیکھو، یہ سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ قرآن گمراہی کے چند اسباب بیان کرتا ہے، جیسے گمراہ رہبر، اکثریت کا گمراہ ہونا، یا شیطان کی مداخلت ہماری زندگی میں، اور اسی طرح سے جو چیز انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے وہ شراب، جوا، ماں باپ، مال و دولت اور تجارت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔